السلام على ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے شکریہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعرہ الصلوات. یکم محرم الحرام کی شب ہے. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام پر ایک جریتر کربلا پہنچنے والی صلوات بھیجیں محمد. گزشتہ کل کی مجلس میں ہم نے 9 آیتوں کو پڑھا تھا آپ کی خدمت میں کہ جن کے لیے تاکید ہے کہ کل یکم محرم الحرام کو ان 9 آیتوں کو پڑھا جائے. ان میں سے جو پہلی آیت ہے
اسی سے ہم اپنے موضوع کا آغاز کرنے لگے ہیں، جو چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے اوپر نہ لیا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ ہم سب کے عارضی مقام کو بھی جانتا ہے اور ہمیشہ کے مقام کو بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر شے کا علم کتاب مبین میں ہے۔ غور کیجیے گا، چونکہ شب یکم محرم الحرام ہے، لہٰذا اس بات کو اپنے آپ کے لیے یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں۔ جو اللہ نے کہا نا کہ رزق کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں جس کا ہمارے اوپر نہ ہو، اس رزق کا تعلق فقط مال و دولت سے نہیں، رزق فقط مال و دولت نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب امیر نے فرمایا ہے کہ رزق دو طرح کے ہیں، ایک وہ رزق ہے جسے تم تلاش کرتے ہو، ایک وہ ہے جو تمہاری تلاش میں آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک رزق جو آپ نہیں اس کو تلاش کرنے جا رہے تھے وہ بھی آپ کے پاس پہنچتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو خدا اس کے لیے پریشانیوں میں سے ایسے راستہ نکال لیتا ہے کہ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسے مقام سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو کچھ رزق ایسے ہیں کہ جو ہم تک خود پہنچتے ہیں، اور بڑی سادہ سی اس کی مثالیں ہیں۔ سورج کی روشنی بھی رزق ہے، آپ سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے جاتے نہیں، وہ خود آپ تک پہنچتی ہے۔ چاند کی خنکی بھی رزق ہے، یہ جو آپ اللہ کی زمین پہ بیٹھے ہیں یہ بھی رزق ہے۔ ہوا میں آکسیجن کا ہونا رزق ہے، یہ سب وہ رزق ہیں کہ جو آپ تک خود پہنچ رہے ہیں۔ اس طرح سے دماغ سے سوچنے کی صلاحیت بھی رزق ہے، زبان سے بولنے کی صلاحیت بھی رزق ہے، کانوں سے سننے کی صلاحیت بھی رزق ہے۔ تو رزق کا تعلق فقط مال و دولت سے نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ رزق ہم نے اپنے اوپر لیا ہے، بلکہ ہر نعمت پروردگار، اور اس کا تعلق فقط مادی نعمتوں سے بھی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی وحدانیت پر ایمان رکھنا بھی رزق ہے، اس لیے کہ خود ہمیں دعاؤں میں سکھلایا گیا کہ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا، پروردگار تو ہمیں سچا ایمان بطور رزق عطا فرما دے، وَلِسَانًا ذَاکِرًا، ذکر کرنے والی زبان رزق میں عطا فرما دے، وَقَلْبًا خَاشِعًا، تجھ سے خوف رکھنے والا قلب عطا فرما دے، وَبَدَنًا صَابِرًا، صبر کرنے والا بدن عطا فرما دے، وَعِلْمًا نَافِعًا، نفع بخش علم عطا فرما دے، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اعمال کی قبولیت اللہ کی جانب سے یہ بھی انسانوں کے لیے رزق ہے، وَتَوْبَةً نَصُوحًا، گناہوں پر توبہ کی توفیق بھی رزق ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور زیارت عاشوراء جو آپ انشاءاللہ آپ کے روٹین میں ہے، اور یقیناً محرم الحرام میں تو اور تاکید کے ساتھ رہنی چاہیے، جب زیارت کو ہم مکمل کر لیتے ہیں تو سجدے میں جا کے ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، زیارت امام حسین بھی رزق ہے اور شفاعت امام حسین بھی رزق ہے۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی شفاعت، اور شفاعت کی وہ جو عالی ترین مثالیں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے گا کہ ہم نور امام حسین علیہ السلام کو میدان محشر میں ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے اب عبداللہ حسین پر مل کر صلوات بھیجیں محمد۔ لیکن اس دنیا میں امام حسین کی شفاعت کا ایک مظہر قبلہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے امام حسین السلام کی آنکھوں کے بارے میں پڑھا تھا، لکھا انیس نے تھا لیکن سنا ان کی زبانی دنیا نے۔ تو اس میں جو پہلا بند ہے وہ کیا ہے؟ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ۔ امام حسین کی آنکھوں کو فقط آپ آنکھ کہہ دیں گے تو یہ تو خطا کر رہے ہیں آپ، فقط آنکھ تھوڑی ہے یہ، آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ۔ 3 مرتبہ عین کا استعمال ہوا ہے اور تینوں الگ الگ معنی میں ہے یہاں پر۔ عین کا مطلب آنکھ بھی ہے، عین کا مطلب بے عین ہی بھی ہے، اور عین کا مطلب چشمہ بھی ہے۔ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، اور پردے نہ کیوں ہو ساتھ کہ نور خدا ہے یہ، اور سب کو ہے چشمداش کے عین عطا ہے یہ، بیمار خود پس سب کے مرض کی دوا ہے یہ۔ اب جو ہے کہ سرخوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا، میں ریس بتا رہا ہوں امام حسین کی طرف سے، سرخوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا، اور دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا۔ یہ شب یکم محرم الحرام ذرا تھوڑا سا ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ جو سب سے بڑا رزق ہے وہ مودت امام حسین علیہ السلام ہے۔ دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، یہیں سے بس یہ تمہید مکمل ہو کہ میں بالکل اپنے اصل موضوع پہ وارد ہو رہا ہوں۔ یہ کیا کہا ہے انیس رحمۃ اللہ علیہ؟
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے نا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو کیسے زندہ کرتے تھے؟ ایک مردہ ہے تو اسے ہلا کر قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اس مردے کو ہلائیں، ٹھوکر ماریں، کہیں قم باذن اللہ. جو فخر عیسیٰ ہے نا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. فقط دیکھنا کافی ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا. اور اگر اس کی آپ کو عالی ترین مثال دیکھنی ہو تو فقط ایک نگاہ دیکھا حسین نے حر کو، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. ایک نگاہ دیکھا حر کو، ایسی حیات عطا کر دی کہ قیامت تک جہاں عشرہ امام حسین علیہ السلام ہے وہاں ذکر حر ہوتا رہے گا. قیامت مل کے صلوات بھیجے نام ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پہ. محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی. گزارش ہے فقط اس مجلس کے لیے نہیں، جہاں کہیں بھی تشریف لے جائیں، صلوات کی جب بھی توفیق نصیب ہو بلند آواز سے صلوات بھیجیں گے تو مزید ثواب میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد محمد. تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ زمین میں چلنے پھرنے والے کا رزق ہم نے اپنے اوپر رکھا ہے. اب غور کیجئے گا، جب ہم توحید پہ بات شروع کریں، چونکہ ہمارا موضوع اصول دین ہے اور کتنا ہی مجلس امام حسین سے مناسبت ہے کہ دین کو بچایا امام حسین علیہ السلام نے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان 10 روزہ مجالس میں از توحید ایک سفر شروع کریں اور قیامت تک گویا اصول دین کا ایک کریش کورس کریں، جس میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کس دین کو مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. اور جب آپ توحید سے بات شروع کرتے ہیں تو اس کی جو بنیاد ہے، آپ کسی ایتھسٹ سے، قرآن سے تو بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن ابھی ہمارا کامن گراؤنڈ نہیں ہے، وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں. آپ حدیث سے بھی بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ حدیث کو قبول ہی نہیں کرتا. تو جو سب سے پہلا کامن گراؤنڈ ہے ہیومینٹی کے درمیان وہ ہے انٹلیکٹ، عقل. بات یہاں سے شروع ہوتی. جب عقل سے آپ بات شروع کرنا چاہیں تو بالکل بنیاد یہ ہے کہ خدا کو ماننا. سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ بہرحال یہ مجلس بہت دور تک جاری ہوتی ہے اور کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی میں ایک اچھا انسان بنوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس بحث میں پڑھوں کہ خدا ہے بھی یا نہیں ہے، اور خدا کو ماننا کیوں ضروری ہے، اور دین اس کو قبول کرنا کیوں ضروری ہے. دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں اچھا انسان بنوں تو اچھے انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے. جب آپ اس پہ بات شروع کریں گے نا تو جو مغرب کا اچھا انسان ہے وہ مشرق کا برا انسان ہے، جو ایسٹرن ویلیوز کا اچھا انسان ہے وہ ویسٹرن ویلیوز کا برا انسان ہے، جو آج سے 50 سال پہلے کا اچھا انسان ہے وہ آج سے 50 سال بعد کا برا انسان ہے. اس کی کتنی مثالیں. کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جس کا بھی میں نام نہیں لینا چاہتا ممبر امام حسین کے تقدس کی وجہ سے، جس کو آج ہیومن رائٹس کے نام پر حلال کر دیا گیا دنیا میں. وہ جو انہی کی سوسائٹی میں آج سے 50 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تعلق رکھا تھا مرد اور عورت کا، لیکن اب ایک اور طرح سے بات شروع ہو گئی جس کو ہیومن رائٹس کے نام پہ حلال کر دیا گیا. 50 سال پہلے تک وہاں پر بھی بڑا کبھی سمجھا جاتا تھا، تو وہ انسان بڑا برا تھا، لیکن آج وہ انسان نارملائز ہو گیا، وہ اچھا انسان ہو گیا. اچھے انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو آپ خالی یہ کہیں گے کہ میں اچھا انسان بنوں تو بات نہیں بنے گی جب تک اس انسان کو بنانے والے تک آپ نہ پہنچے کہ اس انسان کو بنانے والے نے اچھا انسان کیسے کہا ہے. تھوڑا سا موضوع ایسا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ مجھے ضرورت کیا ہے کہ میں اس بحث میں جاؤں. دیکھیں، اگر کسی شے کا چانس 1% بھی ہو نا، لیکن اس کا امپیکٹ میری زندگی پر بہت بڑا ہو، تو مجھے اس پہ غور کرنا پڑتا ہے کہ وہ 1% پورا تو نہیں ہو گیا. ایک ایگزامپل دے دوں آپ کو. ایک واٹس ایپ پہ میسج آیا کہ مثلاً چائنا کی ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی جس سے 10 لوگ وفات پا گئے. اب آپ اس میسج کو پڑھیں گے، اگنور کر کے آگے بڑھ جائیں گے یا پڑھ کے آگے بڑھ جائیں گے. یہ کوئی ایسا بہت زیادہ امپیکٹفل میسج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا بیٹا چائنا کی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے
ابھی اس میسج میں نہ نام لکھا ہوا ہے کہ کون سی فیکٹری ہے، نہ شہر لکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اچھا وہاں کی پاپولیشن ہے 1.5 بلین، اس میں سے اگر 10 لوگ مر جائیں تو یہ بنتا ہے 0.0000006%، بالکل نہ ہونے کے برابر. لیکن جیسے آپ میسج پڑھیں گے تو پہلا فون لگائیں گے، میسج کریں خیریت سے ہو. یہ اتنے کم پرسنٹ پر آپ کیوں پریشان ہو؟ اس لیے کہ آپ کا بیٹا وہاں پر ہے، آپ کا تعلق ہے وہاں سے. جب انسان کا اپنا معاملہ کوئی ایسا آ جائے کہ جو اس کے لیے زندگی و موت کا معاملہ بن جائے، تو چاہے امکان 1% بھی ہو، آپ کو تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کی کیا وسعت ہے، کیا گنجائش ہے. میں کہتا ہوں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود 1% بھی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ شاید ہے، تو اس پر لازم ہے کہ دیکھے کہ واقعاً اللہ کا وجود اگر 1% بھی چانس ہے تو اس میں مجھے اس پہ تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ اگر واقعاً وجود ہوا، بالکل بیس سے بات شروع کر رہا ہوں، اور میں نے نہ مانا اس وجود کو، تو ہمیشہ کی جہنم ہو جائے گی مرنے کے بعد، چاہے 1% چانس ہو. اس 1% کا بھی تقاضا یہ ہے کہ میں تحقیق کروں. اب ایک فرینچ فلسفر ہے، 1662 میں اس کی موت ہوئی ہے. اس نے لکھا کہ دیکھیں 4 طرح کی پاسبلٹیز ہیں. ابھی تک میں کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھوں گا، فقط عقل سے بات شروع کر رہا ہوں. 4 طرح کی پاسبلٹیز ہیں. پہلی پاسبلٹی ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کا وجود ہے بھی، ایک پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں لیکن خدا کا وجود ہے نہیں، یہ دوسری پاسبلٹی ہے. فار دا سیک آف آرگومنٹ تو ہے نا. تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا کا وجود بھی نہیں ہے. اور چوتھی پاسبلٹی ہے کہ آپ خدا پر ایمان نہیں رکھتے لیکن خدا کا وجود ہے. ان 4 سے خالی نہیں ہے. کہتے ہیں پہلی، وہ بالکل کسی مذہب میں داخل ہوئے بغیر عقل سے بات کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ جو پہلی پاسبلٹی ہے کہ خدا کا وجود آپ ایمان رکھتے ہیں اور وجود ہے بھی، تو بہترین ہو گیا، ون ون سچویشن ہو گئی. مر جائے گا انسان تو ابدی جنت میں، اس لیے کہ خدا کا وجود تھا بھی اور ایمان بھی رکھتا تھا. دوسری پاسبلٹی ہے کہ خدا کا وجود میں نے ایمان رکھا لیکن تھا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تھا نہیں. تو کہتا ہے اس سے نقصان کیا ہوا. اچھا چلے میں آپ کو امام کے کلام سے جوڑوں تاکہ آپ اس میں اور شامل ہو جائیں. ابن مقفع ایک ایتھسٹ ہے، ملحد، اللہ کو نہیں مانتا، لیکن آیا ہوا تھا مکہ، صادق آل محمد کا زمانہ ہے. امام نے اس سے کہا اللہم صلی علی محمد و محمد. امام نے کہا یہاں کیوں آئے ہو جب خدا کو مانتے ہی نہیں ہوتے؟ کہتا ہے ایسے ہی سیاحت کے لیے آیا ہوں. بحث کرنے لگا امام سے. امام نے ایک جملہ کہا. امام نے کہا دیکھو، ان کان الامر کما تقول، اگر معاملہ ایسا ہے جیسے تو کہہ رہا ہے کہ فرض کر خدا کا وجود نہیں ہے، وَلَيْسَ كَمَا تَقُولُ، جبکہ تو غلط کہہ رہا ہے، لیکن میں تیری دلیل کے لیے اس بات کو اگر قبول بھی کروں تو استوینا نحن وانتم، تو اور میں برابر ہو گئے. جب خدا کا وجود ہی نہیں تھا تو جس نے مانا وہ بھی برابر، جس نے نہیں مانا وہ بھی برابر. لیکن اگر وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا نَقُولُ، معاملہ ایسا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، وَهُوَ كَمَا نَقُولُ، اور ایسے ہی کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں، تو ہمارے لیے ابدی جنت ہے، تیرے لیے ابدی جہنم ہے. اس کا مطلب ہے امام نے اب ایک جملہ کہا، اپنی ابا کا دامن جھاڑ کے امام اٹھ گئے. اب قیامت تک آپ سوچتے رہیے تو صادق آل محمد کے اس ایک جملے کی گرفت سے آپ نکل نہیں سکتے کہ اگر شک بھی ہے کسی کو، تب بھی کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس جو ہوتا ہے اس کے مطابق اس پر زیادہ اہمیت اور فائدہ اور نفع اس بات پر ہے کہ وجود خدا کو مان لے. اس لیے کہ نہ ماننے کا نقصان نہیں ہے، نہ ماننے کا فائدہ نہیں ہے. مان لے گا اگر تو پھر اگر خدا کا وجود ہے تو پہنچ گیا جنت میں. خدا کا وجود نہیں تھا فرض کرو نعوذ باللہ من ذالک، تو برابر ہو گئے. تو اس فرینچ فلسفر نے یہ کہا کہ دیکھو اگر خدا کا وجود ہے اور ہم نے مان لیا
جنت. خدا کا وجود نہیں ہے پھر بھی مان لیا, کوئی نقصان نہیں. بس تھوڑا سا زندگی منظم طریقے سے گزار لی, 5 وقت کی نماز پڑھ لی, رمضان میں تھوڑا بھوکا رہ گیا, باقی کچھ نہیں ہوا, ہم اور وہ برابر. لیکن اگر خدا کا وجود تھا اور ہم نے نہیں مانا, اس کا مطلب پہلی بنیاد یہ ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر شک بھی ہے کہ خدا کا وجود ہے تو آپ مائل اس طرف ہوں کہ قبول کریں. پھر اس کے بعد بڑی سادہ سی بات ہے, وجود انسانی میں اللہ نے فطرت میں رکھا ہے. میں ایک ساتھ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں بہت چھوٹی سی. اگر آپ کے پیچھے سے تھوڑا سا کوئی تھپ تھپائے, آپ فطرت ہے آپ دیکھیں گے, میں 1000 قسمیں یہاں سے کھا لوں کہ کوئی نہیں تھا خود بخود ہو گیا, آپ مان ہی نہیں سکتے. کہتے ہیں جب کوئی ایفیکٹ ہے تو کاز تو ہوگا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خود بخود ہو گیا. اللہ نے آپ کے اور ہمارے وجود میں رکھا ہے. ایک عالم دین تھے, گئے, ایک بہت خوبصورت شیر کی پینٹنگ بنی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ پینٹنگ خود سے بنی ہے یا کسی نے بنائی ہے؟ کہا نہیں, خود سے کیسے بن سکتی, کسی نے بنائی ہے. کہا اچھا, پینٹنگ کے لیے کسی بنانے والے کا ہونا ضروری ہے؟ ایک مل کے صلوات اور بھیجے نام محمد و آل محمد. بالکل, اللہم صلی علی. اگلی بات ہے کہ اچھا پینٹنگ کے لیے کسی بنانے والے کا ہونا ضروری ہے, تو جو اصل ہے اس کے لیے کسی بنانے والے کا ہونا ضروری نہیں. موبائل آج کل ہر ایک کے پاس ہے, بلکہ 2 3 ہے. اس کا جو کیمرہ لینس ہے, آپ کسی بھی ایتھسٹ سے 1000 قسمیں اٹھوا کے کہہ لیں کہ یہ خود سے بنا ہوا ہے, وہ کہہ نہیں سکتا, مان ہی نہیں سکتا. یعنی اس لینس میں جتنی قوت ہے اس کو بنانے والے کے لیے تو کسی بنانے والے کا ہونا ضروری ہے. اور میری آنکھ جو اس سے 1000 گنا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے, اس کے لیے کسی وجود کا ہونا ضروری نہیں. اب آپ کے پاس 2 طرح کے آپشن ہیں. دیکھیں ابھی تک ظاہر میں نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی, میں چاہ رہا ہوں کہ عقل سے بات ہو اس وقت. 2 طرح کے آپشن ہیں, جس پہ کچھ ایک مفتی صاحب تھے جن کا مناظرہ بھی ہوا تھا, جس پہ مینز بھی کافی بنی تھی. بہرحال میں بڑی ایک سیریس بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس 2 طرح کے آپشن یہ ہے. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو مانیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نیسیسری بینگ کے ایگزسٹنس کو مانیں, سادہ الفاظ میں. یا آپ یہ مانیں کہ انفینٹ ریگریس آف کازز, ہمارا بنانے والا کس نے بنایا ہمیں, کہاں سے آئے ہم, مثلا ماں باپ سے, وہ کہاں سے, ان کے ماں باپ سے, ان کے ماں باپ سے, چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں, نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو, کبھی بھی ختم نہ ہو. یہ عقلاً محال ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی بھی ختم نہ ہو. 1 ارب بھی اوپر چلے جائیں گے تو پھر ہوگا کہ اس کے بعد کیا تھا, اس سے پہلے کیا, پھر اس سے پہلے کیا, 1 کھرب اوپر چلے, اچھا اس سے پہلے کیا تھا. یہ انفینٹ ریگریس آف کازز, کبھی نہ ختم ہونے والا لا منتہی سلسلہ. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ایک نیسیسری بینگ کے ایگزسٹنس کو مانیں, یعنی ایک واجب الوجود ہے. اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں آپ کے پاس. جہاں واجب الوجود سے بات شروع ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں سے کوئی سٹارٹ ہے, اور وہ سٹارٹ ایسا ہے کہ جو غنی علی الاطلاق ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے وجود کے لیے. جب کہیں کسی واجب الوجود کو مانیں گے تو سوال اس میں یہ بھی ہے کہ وہ 1 ہے یا 2 ہے. جیسے ہی آپ نے اس ذات کو لامحدود مانا, خدا کی کوئی حد نہیں, وہ 1 ہی ہو سکتا ہے, 2 ہو نہیں سکتے. مثلا مثال دوں, آپ کہیں کہ مجھے ایک گھر بنانا ہے, ایسا مجھے دنیا میں گھر بنانا ہے کہ جس کی کوئی حد نہ ہو. اگر کوئی ایسا گھر بنے کہ جس کی کوئی حد نہ ہو تو دوسرا گھر پھر بن سکتا ہے. لامحدود ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ 1 ہونا چاہیے, دوسرا ہو نہیں سکتا. بات واضح ہو رہی, بس عقیل گفتگو تو نہیں ہو رہی انشاءاللہ سے, ساتھ ہیں میرے. لامحدود ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ 1 ہو. لامحدود 2 پاسبل نہیں, یعنی 2 لامحدود ایک ساتھ
یہ امکان میں نہیں. میں نے آپ کو مثال دی. اور اگر دو کوئی تصور کرے دو, تو ان دونوں میں پھر فرق کیا ہے؟ کیوں دو ہیں؟ اس فرق کو بھی آپ کو قدیم ماننا پڑے گا کہ وہ بھی لامحدود قدیم ہے, کیونکہ وہ بھی پہلے سے ہمیشہ سے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اگر آپ نے دو خدا نعوذ باللہ تصور کیے تو ان دونوں میں فرق کیوں ہے؟ وہ جو فرق ہے نا, جیسے یہ دو خدا قدیم تو وہ فرق بھی قدیم, تو پھر دو نہیں تین ہو جائیں گے, یا تین سے آگے بڑھیں گے تو چار ہو جائیں گے. لامحدود ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک. اب آ جائیے آیت پر جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی ہے, سورہ آل عمران کی آیت ہے, آیت نمبر 18 ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, خود خدا کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کیوں؟ کیا کہ اللہ اکبر. اب دیکھیں جو خدا سے شناخت ہے نا, اہل البیت اطہار علیہ السلام کی جو شناخت ہے وہ بلا فصل ہے, وہ کسی اور منزل پر ہے, اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. یعنی کیا؟ ہم نے خدا کو پہچانا ہے اللہ کی مخلوقات سے. مثلا میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا, مثال کے طور پر میں نے درخت کو دیکھا, چاند کو دیکھا, دنیا کے نظام کو دیکھا, اور میں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی تو خالق ہوگا. جب کچھ بھی نہیں تھا اور 14 نور تھے, آپ کیسے کہیں گے کہ انہوں نے سورج کو دیکھ کر خدا کو پہچانا؟ وہ تو وجود ہی نہیں ہے سورج کا بھی. تو آپ کیسے کہیں گے کہ انہوں نے درخت کو دیکھ کر خدا کو پہچانا, چاند کو دیکھ کر خدا کو پہچانا, دنیا کو دیکھ کر خدا کو پہچانا؟ نہیں نہیں, یہ درخت, چاند, سورج, ستارے, حجر, شمس, سب کچھ جو ہے وہ تو بنا ہے ان 14 کی محبت میں. اور میں کچھ اور نہیں کہہ رہا. انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسا. نہ میں نے سورج کو روشن کیا, نہ چاند کو روشنی عطا کی, نہ سمندروں کو بہایا, نہ زمین کو بچھایا, نہ ہواؤں کو چلایا, نہ کشتیوں کو آگے بڑھایا, الا فی, مگر ان 5 کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں. یا رب ومن تحت الکسا, یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ تعارف کس کے ذریعے سے؟ ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ, یہ نبوت کے اہل بیت بھی ہیں, رسالت کا معدن بھی ہے, لیکن ہیں کون؟ ہم فاطمہ وابوها وبعلها وبنوها. یہ ہے وہ جناب امیر کا فرمان کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر زمین و آسمان کے حجاب ہٹ جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں. یعنی اب یقین میں بڑھنے کی گنجائش کہاں بچی؟ جو براہ راست خدا کے وجود کو محسوس کر رہا ہو. وہ جو آپ نے ہمیشہ سے واقعہ سن رکھا ہے, وہ کوئی مبالغہ تھوڑی ہے, وہ کوئی محاورہ تھوڑی ہے کہ کسی نے جناب امیر سے کہا کہ کیا رب کو دیکھا ہے؟ ہاں, کیف اعبد ربا لم ارہ, اس رب کی عبادت کیسے کروں جسے دیکھا نہ ہو. ہاں, لیکن پھر فوراً فرمایا کہ یہ ان بصارت کی نگاہوں سے نہیں, بصارت کی نگاہوں سے نہ خدا زمین پہ نظر آ سکتا ہے, نہ آسمانوں میں, نہ کبھی جنت میں. یہ جو دیکھو جو کہاں ادھر ادھر سے توحید لے گا وہ کہیں گمراہ ہو جائے گا, کہ جو علی اور اولاد علی سے توحید لے گا جی اس کی توحید اور ہے. اور میں قرآن کی آیتیں پڑھ دوں چلیں,
والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. سورہ نجم کی آیتیں یہ پھر درمیان سے چھوڑ کے 10 آیتیں میں نے پڑھی. ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، نہ آپ کبھی بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں. آپ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے، آپ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. ایک شدید قوت والے رب نے آپ کو وہی تعلیم فرمائی ہے جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے. پھر آپ قریب ہوئے اور جھکے معراج، اور 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. پھر اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی، بس جو بھی وحی کی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. پھر آپ نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. مسلمانوں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینا. مصطفیٰ نے معراج پر خدا کو نہیں دیکھا تھا، خدا کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. خدا تو نظر آ ہی نہیں سکتا. جو نظر آ جائے وہ مرکب ہوتا ہے. نظر آنے کے لیے مرکب ہونا ضروری ہے، اس کا محدود ہونا ضروری ہے. جب آپ دیکھیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی لمٹ میں، چاہے کتنی ہی بڑھا دیں، بہرحال پھر لمٹ میں، کیونکہ محدود ہے، نظر آ رہا ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کی جو خدا سے معرفت ہے وہ بلا فصل ہے، وہ کسی ذریعے سے نہیں ہے. میں آپ کو دعا کی طرف لے کے چلوں. دعائے صباح. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. جناب امیر، اے وہ کہ جس کی ذات ہی خود اس کی ذات پر دلیل ہے علی کے لیے، ہے ہی نہیں کوئی اور. جا دعائے عرفہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام. متا غبت حتی تحتاج الی دلیل. پروردگار تو غائب کب ہے حسین کے لیے کہ تیرے وجود کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے. دلیل کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے. عمیت عین لا تراک علیہ رقیب. اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے دیکھ نہیں پاتی. تو اہل بیت کی جو معرفت ہے وہ بلا فصل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. یہ ذہن میں رکھے. تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ اب ہم جب معرفت خدا کے باب میں داخل ہوں اور ہم عقلی طور پر اس بات کو بہرحال سمجھیں کہ ایک خدا کا وجود ضروری ہے اور وہ 2 نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہے. اس ایک ہونے کی دلیل خود نظم، کائنات کا جو نظم اور برہان نظم جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ہے. یعنی پھر بچوں کے لیے مثال دو. دیکھیں اب یہ جو گفتگو ہے چونکہ اصول دین پر ہے تو یہ اس طرح سے ہوگی کہ کچھ باتیں میں ہو سکتا ہے سینئرز کے لیے عرض کرنے کی کوشش کروں، کچھ باتیں بچوں کے لیے، تاکہ ان کے ذہن میں مثالیں بیٹھ جائیں. بچوں ذرا سنیے گا. آپ اگر ایک بکری کی تصویر بنائیں تو وہ تصویر آپ بنا لیں گے کسی بھی طرح سے. لیکن فرض کیجئے کہ آپ 5 دوست ہوں، ایک اس کا سر بنائے، ایک دھڑ بنائے، ایک پیر بنائے، ایک دم بنائے، ایک کان بنائے. یہ 5 جوڑیں گے تو ملے گی تصویر؟ نہیں بنے گی. اس لیے کہ سر بنانے والا اور تھا، پیر بنانے اس نے اپنے حساب سے بنایا، اس نے اپنے حساب سے بنایا. کوئی بڑا اس سے زیادہ مثال میں دے نہیں سکتا تھا. مل کے سلوات بھیجے. نام حیدر کرار علی بن ابی طالب. ایک ہے. جہاں کہیں آپ کو کوئی نظم نظر آ جائے. جی اب میں آپ کو مثالیں دے دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کھانے کا ذائقہ ہے اس کا اور یہ زبان کا بنانے والا ایک ہے، اس لیے کہ آپس میں تعلق ہے. یہ جو نور ہے اور یہ نگاہیں، اس کا بنانے والا ایک ہے. جو آپ غذا کھا رہے ہیں اور معدے کا تعلق، یہ ایک ہے. آپ سینکڑوں مثالیں بناتے چلے جائیے کہ جہاں کہیں نظم ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک کے کنٹرول میں ہے. اب ائمہ علیہ السلام کی جو گفتگو ہے جہاں پر انہوں نے ایتھسٹ سے گفتگو کی، ایگنوسٹکس سے ان سے گفتگو کی. ایگنوسٹکس کون ہوتے ہیں؟ ایتھسٹ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں. ایگنوسٹک یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ میں ثابت کر سکوں کہ ہے. پتہ نہیں ہے، ڈاؤٹ میں ہوں. تو ایسے ایک شخص ہے ابو شاکر دیسانی. اب میں جب امام کا آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ ہم تو اس عقیدہ سے سن رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ اس کو عقلی دلیل سے بھی سنیے گا. کہ اس نے کہا کہ میں خدا کو مانتا نہیں. امام نے کہا کیا تو نے کوئی قلعہ دیکھا ہے ایسا، فورٹ، قلعہ جو مکمل بند ہو، جس میں نہ باہر جانے کا راستہ ہو نہ اندر آنے کا راستہ ہو؟ اچھا وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر آیا تھا. امام نے کہا تو نے کوئی ایسا قلعہ دیکھا ہے کہ جس میں نہ کوئی باہر جانے کا راستہ نہ اندر آنے کا راستہ، لیکن اس قلعے کے اندر سونے کا دریا بھی بہہ رہا ہے، چاندی کا دریا بھی بہہ رہا ہے، اور سونے کا دریا نہ چاندی سے ملتا ہے نہ چاندی کا دریا سونے سے ملتا ہے. دیکھا یہ کس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا.
امام نے کہا جو تیرا بچہ ہے نا اس کے ہاتھ میں ایک انڈا ہے. یہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ جس میں نہ جانے کا راستہ ہے نہ باہر آنے کا راستہ ہے, بند ہے. اس میں سونے کا دریا بھی بہ رہا ہے, اس میں چاندی کا دریا بھی بہ رہا ہے. نہ چاندی کا دریا سونے سے مکس ہوتا ہے, نہ سونے کا دریا چاندی سے مکس ہوتا ہے. تو اگر خدا نہیں ہے تو پھر یہ کہاں سے وجود میں آ رہا ہے کہ ایک قلعہ ایسا ہو کہ جس کے اندر چاندی بھی ہے, سونا بھی ہے, آپس میں ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں ہیں. اس کے بعد امام نے گجا جملہ کہا کہ دیکھ ابھی تو یہ بند ہے نا, اچھا وہ مور اس کا انڈا تھا, مور کا, کہ ابھی اس کے اندر یا زرد رنگ ہے یا سفید رنگ ہے, لیکن جب یہ انڈا ٹوٹے گا اور اس سے مور کا بچہ آئے گا تو اس میں سیاہ رنگ بھی ہوگا, اس میں سبز رنگ بھی ہوگا, اس میں یہ جو طریقہ تھا ائمہ علیہ السلام کا کہ سادہ مثالوں کے ساتھ سمجھاتے تھے کہ دیکھو غور کرو. پھر امام علیہ السلام سے ایک شخص نے گفتگو کی, آیا کہ میں خدا کو مانتا نہیں. امام نے کہا کہ دیکھ دنیا مجھے تو جانتی ہے کہ مجھے جعفر صادق کہتے ہیں, تیرا نام کیا ہے؟ چلا گیا, بات کیے بغیر چلا گیا. امام کے صاحب نے کہا اس نے تو مناظرہ کیا ہی نہیں. امام نے کہا میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تھا کیا ہے, اس کا نام تھا عبداللہ. جب اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو مل کے کون سلوات بھیجے نام ہے جعفر صادق علیہ السلام کو محمد. تو آپ بالکل اگر بنیاد سے بات شروع کریں اور اپنے اطراف میں ہزاروں لاکھوں مثالوں کو دیکھتے چلے جائیں تو یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے معرفت خدا کا, چلتا ہی رہے گا ہی, اور جتنا ہو سکے معرفت کو بڑھانا چاہیے. اب میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں, اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. جب ہم نے خدا کو مانا ہے تو وجود خدا کا اثر کیا ہے میری زندگی پر, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. خدا کو ماننے والا اور خدا کو نہ ماننے والا برابر تو نہیں, تو اثر کیا ہے؟ اثر یہ ہے جس کی زندگی میں خدا ہوتا ہے نا اس کی زندگی میں کبھی کوئی بند گلی نہیں ہوتی. یا مصائب پر صبر ہے یا شہادت کے بعد ابدی حیات ہے. کہیں اس کے لیے کوئی بلاکیج نہیں ہے کہ اب میں کیا کروں, اس لیے کہ مرنے کے بعد جانا کس کی بارگاہ میں, یہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. جہاں خدا کا تصور ہے وہاں توکل اس طرح سے ہے جو خدا کو مانتا ہے. آپ میکینک کے پاس اپنی کار لے کر جائیں, وہ آپ کے سامنے اس کو پورا کھول کے رکھ دے گا, آپ کو پریشانی اور فکر ہوگی کہ اب کیا ہوگا, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے کھولا ہے ویسے جوڑ بھی دے گا. آپ کی زندگی میں ٹربولنسز ہیں, مصائب ہیں, مشکلات ہیں. جو خدا کو مانتا ہے جی جب چاہے گا مجھے اپنے صبر سے استقامت کے ساتھ چلنا ہے. جس کی زندگی میں خدا, اس کی زندگی میں ڈپریشن نہیں, جس زندگی میں خدا واقعا, اچھا یہ کہتے نا میرا آسان سن لینا آسان, میرے لیے بھی عمل کرنا مشکل, آپ کے لیے بھی. اس کے لیے ایک زندگی چاہیے جس کی زندگی میں خدا ہے. میں نے کوئی نیک کام کیا, کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا, اس کو ٹینشن ہے ہی نہیں. توحید اس کے اثرات پہ بھی تو بات کریں نا تھوڑا سا, کہ خالی نظری فلسفیکل نہ رہے, توحید عملی بھی تو بنے. جی کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا. آج کل سب سے بڑی مصیبت پتہ کیا ہے, آج کل عبادت کرنا اہم نہیں رہا, عبادت کو سینڈ کرنا واٹس ایپ پر اہم ہوا ہے. یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. ایک ہے عبادت کرنا, ایک ہے عبادت کو سینڈ کرنا. کاش ہم اور آپ اپنے آپ سے ایک وعدہ کر سکیں کہ میں اسی عبادت کو آگے سینڈ کروں گا کہ جس کو میں خود کر چکا ہوں. 90% فارورڈڈ میسج سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. میں اس کو آگے بھیجوں گا جس کام پہ میں خود عمل کر چکا ہوں. جس کی زندگی میں خدا ہے, اس نے 5 روٹیاں دی ہیں. کبھی یتیم آیا ہے, کبھی مسکین آیا ہے, کبھی اسیر آیا ہے. کیا عرض کروں میں, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اس کے بعد اللہ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. یہ وہ ہیں کہ جو یتیم و مسکین و اسیر کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
کہتے نہیں، لا نرید، اور سوچتے بھی نہیں کہ یہ شکریہ ادا کرے گا. ایک مرتبہ آپ نے کام کیا، توجہ ہے آپ کی ساتھ ہے میرے طرف جی. ایک مرتبہ آپ نے کام کیا، کہا نہیں کہ یار میرا شکریہ کرو، دل میں سوچا تو صحیح. دیکھیں میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں اس میں، ہم سب ایک ساتھ ہیں. دل میں خیال تو ہے کہ کم سے کم ایک تھینک یو تو کہتا. اچھا میری ذمہ داری ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے تو میں یہ نہ کہوں کہ وہ اللہ کے لیے کیا تھا، میں کیوں شکریہ ادا. نہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا کر سکے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. جی آپ کے ساتھ اگر کسی نے نیکی کی ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں. سب سے بڑھ کر والدین کا شکریہ اسی لیے، کسی مومن کا، کسی نے بھی آپ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا. لیکن جس نے کی ہے نیکی، دل میں خیال آیا کہ اس نے تو کوئی قدردانی نہیں کی. ایک مرتبہ ہے کہ زبان سے نہیں کہا، لیکن ایک آخری منزل یہ کہ لا نرید، دل میں سوچا بھی نہیں کہ یہ کوئی شکریہ دو. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو کھانا کھلاتے ہی وجہ اللہ کے لیے. ہائے ہائے ہائے، کچھ بھی نہیں. یہ ہے توحید عملی. بات ہو رہی؟ توحید عملی یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے دشمن کے سینے پر بھی ہے اور وہ گستاخی کر دے تو علی اپنے ذاتی معاملے کو چھوڑ کر اس کے سینے سے اتر آئے. یا علی دشمن آپ کے سامنے؟ نہیں، علی نے کبھی کسی کو ذاتی معاملے کے لیے مارا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے، تاریخ میں میں سمجھنے لگا ہوں کہ جب کوئی ذاتی معاملہ علی نے اپنے لیے رکھا ہی نہیں تو جو علی کے مقابل پر آیا کہیں بھی تاریخ میں وہ علی کا نہیں، اللہ کا دشمن تھا. جی یہ تو. اور اس کے بعد حضور فرمائے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. ایک ضربت علی کی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہ ہے توحید. یعنی ایک ضربت میں میتھمیٹیشین اگر تشریف فرمائے، ایک ضربت میں میرے بھائی کتنے سیکنڈ لگتے؟ 5 سیکنڈ شاید. جس کی زندگی کے 5 سیکنڈ کیا علی کا مقابل کرنے آؤ گے تم یار؟ اس کی زندگی کے 5 سیکنڈ ہر جن کی عبادت سے افضل ہو، ہر انس کی عبادت سے افضل ہو. ہاں جس کی ایک ضربت کا عالم یہ ہو، اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ساتھ چلیں گے میرے؟ جس کی ضربتوں کا عالم یہ ہو، اس کی ساری نمازوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی نمازوں کا عالم یہ ہو، اس کی نماز میں سجدوں کا عالم کیا ہوگا؟ کیا کہنا علی کی ایک ضربت کا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے، اور جس کا ایک رات کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے. جی اب میں آپ کو مثالیں جو عرض کر رہا تھا، آ جائیے اپنی زندگی میں. جس کی زندگی میں خدا ہے، کتنے ہی شوہر زوجہ کے معاملات ہوتے ہیں، آپس میں تلخیاں، اختلاف، خاندان کے معاملات، بھائیوں میں، بھائیوں بہنوں میں. آپ کو یہ محسوس ہوا کہ میں اگر یہاں اللہ کی خاطر چپ ہو جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھگڑا جو 10 سال تک بڑھنا تھا وہ میرے چپ ہونے سے شاید تھوڑا حل ہو جائے. کسی کو آپ کی نیت کا نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتا ہے یا نہیں؟ یہ توحید عملی. آپ یقین فرمائیے گا کبھی کبھار کسی معاملے پر حق ہوتے ہوئے بھی اس لیے خاموش ہو جانا کہ تنازع آگے نہ بڑھے، یہ آپ کی زندگی کی ساری نمازیں شب سے افضل ہو سکتا ہے. جی عبادت خالی مصلی کی نہیں ہے، عبادت یہاں پر بھی ہے کہ میں اپنے نفس کو کنٹرول تو کر سکوں. یہ کر وہی سکتا ہے کہ جس کی زندگی میں اللہ ہے، ورنہ نہیں. جی سب سے عالی ترین مثال اس کی خود اب عبداللہ الحسین. میں مصائب سے تھوڑا سا دور ہوں، لیکن آپ کربلا میں دیکھ لیجیے کیا کسی بوڑھے باپ کے لیے ایک جوان کا لاشا اٹھانا، پھر ایک اور منزل کے 6 مہینے کے بچے کا لاشا اٹھانا، کیا یہ ممکن ہے کہ اس منزل سے گزر جائیں؟ تو اب عبداللہ الحسین نے کہا حون علی الامر، پروردگار یہ میرے لیے آسان ہو گیا، لأنہ بعینک، اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے.
یہ ہے توحید، جس کو یقین ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. مولانا صاحب اس نے میرے ساتھ فلاں ظلم کیا، میں یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ظالم کے مقابلے میں دبتے جائیں گے، لیکن کہیں آپ کا پرسنل معاملہ ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں ایسے کہ میرے کسی حق سے گزر جانے سے ہو سکتا ہے کہ نسلوں کے معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں، تو اگر اللہ آپ کی زندگی میں نہ دکھائے تو بہت امکان ہے کہ پھر آپ کے بعد آنے والے بچے، ان کے بعد آنے والے بچے، یہ جو ہم اس وقت ولایت پر ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں سے کوئی ہمارے ماں باپ کی نیکی تھی، تو ہم اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس ولایت کے سفر میں اور مزید آگے بڑھیں، تو جتنی میری معرفت تھی اس سے میں تھوڑا سا اور اپنے بچے کو اور آگے بڑھاؤں. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ جب آپ خدا کی خاطر اپنی زندگی میں اس طرح سے صبر کرنا سیکھیں اور بات کو آگے بڑھائیں. ٹھیک عزیزوں، میں کل اور مزید کچھ دلائل کے ساتھ توحید کے اثرات پہ انشاءاللہ بات کرنا چاہوں گا اور کچھ دعاؤں کے ذریعے سے بھی استفادہ کرنا چاہوں گا کہ جب جناب امیر فرمائے کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جس کی ذات ہی اس کی ذات پر دلیل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی سے مل رہا ہے ویسا ہے کہ جیسے آپ کو جیسے خدائے متعال سے نصیب ہو رہا ہو. مولا علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے. اس وجہ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی چہرہ تھا کہ جو علی پر آ کے فٹ ہو گیا ہے. ید اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے ہاتھ کوئی تھے اور علی پر آ کے لگ گئے. ید اللہ کا مطلب ہے کہ جو کچھ دست مبارک علی سے مل جائے وہ عین مشیت پروردگار ہے. جی، لسان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ زبان مطہر مولا علی سے صادر ہو جائے وہ عین مشیت پروردگار ہے. جی، ایک مل کے بلندر سلوات بھیجو، نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جس کی زندگی میں خدا ہے اس کی زندگی میں تکبر نہیں ہوتا. سلمان فارسی سے پوچھا گیا، کسی نے طنز کرتے ہوئے پوچھا تھا بڑا شدید، اور میں بارز معذرت خالی جملوں کو دہراؤں گا. سلمان سے پوچھا گیا کہ تمہاری داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم؟ نعوذ باللہ. پتہ کیا جواب دیا؟ سلمان کا جواب خالی میں دہرا رہا ہوں، بس میری اوقات نہیں کہ میں ان کا جواب دہرا رہا ہوں. کہتے ہیں پتہ نہیں، جو پل صراط سے گزر جائے وہ افضل ہے. جی، یہ ہے خدا شناسی. جبکہ سلمان وہ ہے کہ جنت جن کی مشتاق ہے. جی، 4 اصحاب کے نام ہیں سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، کہ جن کی جنت مشتاق ہے. ہم جانا چاہتے ہیں نا جنت میں، جنت مشتاق ہے کہ وجود مبارک سلمان آ جائے. یہ میں علی کی بات نہیں کر رہا، علی کے غلاموں کی بات کر رہا. علی تو وہ ہیں کہ جو جنت جہنم بانٹ دینے والے ہیں، تقسیم کر دینے والے ہیں. جی، تو جہاں جس کی زندگی میں خدا، اس کی زندگی میں ایروگنس ہے ہی نہیں، کیونکہ میرا اپنا کچھ ہے نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی جانب سے عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. کاش زندگی کے کسی معاملے پر بھی اگر کہیں کوئی ذرہ برابر بھی تکبر آنے لگے تو اللہ نے اسی خاطر رکھا ہے قرآن میں ان آیتوں کو کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اے انسان ہم نے تجھے گیلی مٹی سے خلق کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. اس کے بعد یہ لفظ قرآن میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تیرے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس کے بعد نطفے سے جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے اوپر ایک اور تہ کو چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، اس کے بعد تجھے روح عطا کی تاکہ تو چلتا پھرتا رہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنا بہترین ہے تیرا خلق کرنے والا پروردگار. جی، یہاں سے تو انسان کا آغاز ہے. کیا تکبر ہے، کیا تکبر ہے. اور اس کے بعد سورہ انفطار میں فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے مغرور کیا ہوا ہے اپنے اس رب کے مقابلے میں. الذی خلقک، وہ خدا جس نے تجھے خلق کیا، فسواک، نپا تلا بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے جس بہترین صورت میں چاہا ڈالا. جناب امیر کا فرمان، یہی بات آج تمام ہو رہی ہے. جناب فرمایا کہ اے جب لہذا الانسان، یہ انسان کتنا عجیب ہے. یتکلم بلحم، گوشت سے بول رہا ہے، یسمع بعظم، ہڈی سے سن رہا ہے توحید، چربی سے دیکھ رہا ہے. پھر سے کہتا ہوں،
اور مولا علی کا مل کے پھر ایک نام لیں گے تاکہ پھر ہم بات کو یہاں سے مصائب کی طرف لے جائیں گے. اے انسان تو کتنا عجیب ہے, گوشت سے بول رہا ہے, ہڈی سے سن رہا ہے, چربی سے دیکھ رہا ہے, اور پھر بھی اکڑ رہا ہے. جی کیا کہنا نجف رہا یا علی. جی علی سے بڑھ کر توحید کون سمجھا سکتا تھا, پھر بھی اکڑ. جی عزیزوں, یہی وہ توحید ہے کہ اب آپ دل الحسین علیہ السلام چلیں, اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں. جی اللہ کی خاطر اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو ساتھ لے کر چلیں. وہ تو شہادت کے دن 6 ماہ کے تھے, جب امام حسین مدینہ سے رخصت ہوئے تو چند دن کے تھے علی اصغر علیہ السلام. جی میں ایک جملہ کہوں گا, آپ کی صدائیں بلند ہو جائیں گی. جب تک توحید کا وہ تصور نہ ہو تو کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ یہ قبول کر لے کہ اس کی بیٹی کے چہرے پر تماچے مارے جائیں خدا کی خاطر, دین خدا کی خاطر, بالیاں چھین لی جائیں. جی اور پھر فرمائیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہ ما رأیت الا جمیلہ, ہم نے تو خوبی کے علاوہ کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. جی یہ سب خدائی توحید کے مظہر ہیں. جی تو آج شب یکم محرم الحرام ہے, میں عباس کے ذکر سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں. ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. جب حسین مدینہ سے جا رہے ہیں نا تو قبر زہرا سے آواز آ رہی ہے. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمار کو غم عطا فرما. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں. صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما کہ جو حسین کے نام پر بلند ہو. یہ سبق ہر سال اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ بچوں کو بھی یاد رہے کہ حسین کے ساتھ فقط آنسوؤں سے نہیں رونا, حسین کو آواز کے ساتھ چیخ مار کر جہاں تک ممکن ہو یا حسین کہہ کے رونا ہے, یا ابا عبداللہ. اور دیکھو ایک میں بہت ادباً مجلس امام حسین وہ ہماری دولت کے اظہار کا ذریعہ نہیں ہے, نمود و نمائش کا ذریعہ نہیں ہے. یہاں غریب بن کر رونے کے لیے آنا ہمیشہ, اس لیے کہ غریب ماں کا خانوادہ لٹ گیا تھا. وہی غریب ماں فاطمہ الزہرا اپنے بیٹے حسین سے یہ فرما رہی ہیں, ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر, شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور, ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی, یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. اب الفضل عباس علیہ السلام پہنچے, سیدہ سلام اللہ کی قبر مطہر کے پائن تھی, عباس نے اپنے سر کو رکھا. کہاں ہیں رونے والے, نام ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام پر. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار, اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. یعنی بی بی فرمانا چاہتی ہے کہ جیسے مجھے حسین سے پیار ہے نا ویسے ہی عباس آپ سے بھی. دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے زنہار, کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. بی بی فاطمہ کی وصیت ہے مل کے رونا بابا سے بولو, کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے میں. بی بی آنا شروع ہوئی, مدینے سے روانگی آج پڑھنی ہے مجھے. ظاہر ہے کہ جب ایک ایک بی بی تشریف لائی ہوں گی, آپ تمام تشریف فرما ہیں. جو بھی کوئی شریف بیٹا ہو, لائق بیٹا ہو, اگر اس کے ماں باپ آئیں سواری پر بیٹھنے کے لیے تو وہ خود دروازہ کھولتا ہے یا نہیں, خود ادب سے احترام کے ساتھ بٹھاتا ہے یا نہیں. تو جب بی بی ام فرمائی ہوں گی تو کیا قاسم نے سوار نہ کروایا ہوگا؟ عزیزوں, جب بی بی ام لیلا آئی تو حسین کے لیے اکبر نے سوار کروایا. جب بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ آئی تو حسین کے علمدار ابو الفضل عباس سے سوار کروایا. لیکن ایک بی بی ایسے آئی کہ ایک طرف سے حسین بڑھے
انیس نے کہا پہنچی جوہی ناکے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے شبت پیمبر، اور فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، ارے فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، ایک طرف اون تھے ایک طرف محمد تھے، فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ اور ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گر تھے نیزے لیے ناری، محمل تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ ہماری، اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی، ننھے گئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے تھے۔ جی یہی حق ہے گریے کا، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مدینہ سے روانگی پڑھوں اور ایک بیمار بیٹی کا ذکر؟ ابھی حسین کو چلے تھے کہ ایک صدا آ رہی تھی، محلن محلہ بابا عشق بابا۔ حسین اپنی سواری سے اترے، ایک چھوٹی بچی آ کر فریاد کر رہی تھی، بابا ایک بار اور مجھے اصغر کی زیارت کرو۔ مجھے نہیں معلوم مدینہ میں ایک چھوٹی بچی کا رہ جانا زیادہ سخت تھا یا شام کے دربار میں ایک بچی کا تماچے کھانا زیادہ تھا۔ شہزادہ علی اصغر اب کسی اور کی گود میں آتے نہیں ہیں واپس، جو علماء سے مصائب سنے وہ عرض کر رہا ہوں، اب کسی گود میں واپس نہیں جاتے، یہاں تک کہ حسین نے کچھ کہا، بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا، مجھے نہیں پتا کیا کہا، لیکن جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، 6 مہینے کے لیے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا، کہ بابا صغرا سے مجھے لے کر آئے تھے بابا۔ ابھی چند دقیقے میرے پاس ہیں، ایک منزل اور پڑھنی ہے مجھے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس طرح سے چلی مدینہ سے اور پہنچی کربلا۔ جب 11 محرم کو شام جانا ہے نا تو بی بی آگے بڑھی، اے ام لیلہ اکبر نہ صحیح کیا ہوا زینب ہے، ام کلثوم عباس نہ صحیح کیا ہوا زینب ہے۔ ایک ایک بی بی کو جب سوار کروا دیا تو ایک اور بوڑھی عورت تھی، کہا ما فضا آج آپ کو زینب سوار کروائی۔ جب سب کو سوار کروا چکی، دہنے دیکھا کوئی نہیں، ایک بیمار بھتیجا تھا سید سجاد، مجھے ایک منزل اور پڑھنی ہے، آپ کا اسی طرح سے گریہ رہا، مجھے ایک منزل اور پڑھنی ہے۔ پھر پورے سفر میں دیکھو مدینہ سے چلی تھی، مدینہ واپس کیسے پہنچی، پورے سفر میں نہیں ملتا کہ کہیں اب بی بی زینب کو غش آیا ہو، پتھروں کی بارشوں سے گزر گئیں، تازیانے مارے گئے، سکینہ کو تماچے مارے گئے، زندان میں رہی، لیکن جب بی بی زینب دوبارہ مدینہ واپس پلٹی، کہاں ہیں اولاد والے؟ دیکھو اگر بیٹی پر کوئی ظلم ہو جائے بیٹی کسی سے نہیں کہتی، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے، بی بی زینب پہنچی فاطمہ کی قبر پر، کہا ماں زینب لٹ کر آ گئی، اماں نہ میرا حسین رہا نہ میرا عباس رہا، اکبر کلیجے میں بچی کھا کر سو گیا، اماں تم سوال کرو گی بہت دور سے آئی ہو، میرے لیے کیا سوغات لائی ہو، اماں حسین کا خوب بھرا کرتا دوں یا علی اصغر کا چلا ہوا جھولا دوں؟ زینب ماں کی قبر پر گر کر غش کا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب. دیکھو حسین کہنا سب کو آتا ہے نا، میرے ساتھ کہو گے حسین کہنا ساتھ میں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین یا حسین یا حسین. چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، 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 چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم خدائی. 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے ہیں شکوہ، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، چاند محرم کے تو بدلی. ماشاءاللہ سب مل کے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے، کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، اسے تو نہ نظر آئے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند محرم کے سارے بولو میں چلا جائے، چاند تجھے دیکھ محرم کے تو بدلی میں تجھے دیکھ
تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی، اکبر کی جدائی ہے اسے خون میں رلاتی، قدموں کے نشان آپ کے، قدموں کے نشان آپ کے، بیٹھی ہے سر رائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند محرم بھیا کے تو بدلی میں چلا جا، بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی، ہر روز یہ نانا کو رو رو کے ہے کہتی، اکبر نہ ملا نانا، اکبر نہ ملا نانا، میں مر جاؤں گی تنہا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند تجھے محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرائے چاند محرم کے ماشاءاللہ میں چلا جائے، چاند محرم کے تو بدلی، ہاں جی میں چلا جا، وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کے، میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے، میں ساتھ محرم کو، میں ساتھ محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرائے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند محرم کے تو بدلی رونے چلا جا، رونے نہیں دیتے مجھے راتوں کو مسلمان، بیماری سے بے حال ہوں کچھ روز کی مہمان، ہر سے سے ہے مجھ کو، ہر سے ہے مجھ کو، اب موت نے گھیرا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند محرم کے تو بدلی، ہاں جی چلا جا، گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی، 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے ہیں شکوہ، چاند آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا، آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا، آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا، آتا ہے نظر ہم کو جب
چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا بھر جاتا ہے پھر مولا بھر جاتا ہے پھر مولا ہر زخم تیرے غم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا بھر جاتا ہے پھر مولا بھر جاتا ہے پھر مولا ہر زخم تیرے غم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا 1400 برس بیتے ہوتا ہے گمان جیسے 1400 برس بیتے ہوتا ہے گمان جیسے گھر آج ہی اجڑا ہے سرکار دو عالم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا 1400 برس بیتے ہوتا ہے گمان جیسے 1400 برس بیتے ہوتا ہے گمان جیسے گھر آج ہی اجڑا ہے سرکار دو عالم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے بیمار جو نظر روتی ہم تھی کو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو بیمار جو محرم کا آتا ہے نظر سکینہ کے جب چاند محرم کا ہونٹوں پہ سکینہ کے الاتش کی صدائیں تھیں ہونٹوں پہ سکینہ کے الاتش کی صدائیں تھیں نظروں میں تعقب تھا عباس کے پرچم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا ہونٹوں پہ سکینہ کے الاتش کی صدائیں تھیں ہونٹوں پہ سکینہ کے الاتش کی صدائیں تھیں نظروں میں تعقب تھا عباس کے پرچم کا آتا ہے نظر وہ پاک حرم ہے جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو وہ پاک حرم جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو اتھوئی سانی کا آتا ہے سانی نظر تو ہم کو جب چاند اتھوئی سانی بھر جاتا ہے پھر مولا بھر جاتا ہے پھر مولا ہر زخم تیرے غم کا آتا ہے نظر ہم کو چاچو وہ پاک حرم ہے جب
جب چاند محرم پھولوں کی طرح وہ پاک اتھوں آتا ہے نظر ہم کو وہ پاک حرم ہے جب چاند محرم کا وہ پاک حرم آئے دربار شرابی میں وہ پاک حرم آئے دربار شرابی میں دیکھا نہ جنہوں نے تھا سایہ بنا محرم کا آتا نظر ہم سیکنڈ لائن کو بس ہمیں ایسے نہیں پڑھتا جب چاند محرم ایہی دوبارہ کا آتا ہے نظر ہم کو ایہی دوبارہ جب چاند وہ پاک وہ پاک حرم آئے دربار شرابی میں وہ پاک حرم آئے دربار شرابی میں دیکھا نہ جنہوں نے تھا سایہ بنا محرم کا آتا ہے نظر بیمار جو روتی تھی کنبے سے جدا ہو کر چاند آتا ہے خیال اس کو تنہائی مقام کا ایک ساری اور کہہ کے چاند محرم کا آتا بیمار ہے جو روتی تھی چاچو جب چاند محرم کا بیمار جو روتی تھی کنبے سے جدا ہو کر بیمار جو روتی تھی کنبے سے جدا ہو کر آتا ہے خیال اس کی تنہائی کے عالم کا آتا ہے نظر غمال محمد کا جب چاند محرم کا غمال محمد کا آتا ہے نظر جب چاند غمال محمد کا کا آتا ہے نظر ہم الوداعی ایک غم آل محمد کا لازم ہے مسلمان پر غم آل محمد کا لازم ہے مسلمان پر کوثر ہے صلہ باری شبیر کے ماتم کا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل عباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الفقراء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي ابن موسى الرضا وعلى أباك وأبنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك مع الإنس والجان الأمان الأمان من فتنة الزمان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته